علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے آپ حضرات ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج جو باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم اور ضروری چیزیں ہیں کہ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آخری حرف پر کیا پڑھنا، رکنے کی حالت میں اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہی چیز آج آپ کو سکھا رہے ہیں، وقف کرنے کے قواعد، کہ جہاں پر بھی رکنا ہے اور وقف کرنا ہے تو وہاں پر آخری حرف پر کیا پڑھیں گے۔ تو اس کے تعلق سے 4 چیزیں ہیں۔ بہت ہی آسان سبق ہے، انشاءاللہ اگر آپ دھیان سے سمجھ لیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بہت ہی سہولت ہوگی۔ نمبر 1 پر ہے زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر الٹا پیش۔ یہ حرکت ہے، یہ حرکت قرآن شریف میں جہاں پر بھی آتی ہے اور وہاں پر اگر ہمیں رکنا ہے تو رکنے کی حالت میں ان حرکت کو جزم سے بدل دیں گے۔ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر الٹا پیش۔ اس میں کھڑا جبر نہیں ہے اور اس میں 2 جبر نہیں ہے۔ 2 جبر اور کھڑا جبر والا جو قاعدہ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ ابھی 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر الٹا پیش جہاں پر بھی قرآن شریف میں ہے اور وہاں پر ہمیں رکنا ہے تو رکنے کی حالت میں ان حرکت کو جزم سے بدل دیں گے۔ جیسے کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے ما خلق، ما خلق، اور خلق کے اوپر ہمیں رکنا ہے تو اس کو پڑھیں گے ما خلق۔ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے، زبر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا تو یہاں پر ہم جزم بنا دیں گے اگر یہاں پہ ہمیں رکنا ہے۔ ما خلق، اس کو پڑھیں گے ما خلق۔ اسی طرح دوسری مثال ملک الناسی، ملک الناسی، یہاں پر زیر ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا تھا زیر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا تو ملک الناسی کو ہم پڑھیں گے ملک الناس، ملک الناس۔ یہاں پر زیر تھا لیکن رکنے کی حالت میں ہم زیر کو جزم سے بدل دیا۔ بہت ہی آسان ہے، ان حرکت کو یاد کر دے کہ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ اب نمبر 2 پر ہے 2 زبر والا قاعدہ۔ یہاں پر ہم نے چھوڑ دیا تھا 2 زبر کو تو 2 زبر ہم پڑھتے ہیں ابھی۔ 2 زبر کا قاعدہ کیا ہے؟ 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ اب مثال دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ شہیدن، قرآن شریف پڑھیں گے بہت سی جگہ پر الگ الگ اعراب اور الگ الگ حرکتیں آئے گی۔ اگر شہیدن یہ والی حرکت آتی ہے 2 زبر، تو جہاں پر بھی 2 زبر آتا ہے تو یہ 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ شہیدہ، شہیدہ۔ کیوں شہیدہ پڑھا؟ اس لیے کہ 2 زبر تھا اور 2 زبر کا قاعدہ ہے 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے گولتا والا قاعدہ۔ ابھی کھڑا زبر باقی ہے لیکن کھڑا زبر کو ابھی نہیں پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ آخر میں پڑھیں گے۔ نمبر 3 پر ہے گولتا والا قاعدہ۔ قرآن شریف میں یہ والی تا جہاں پر بھی آتی ہے، ایک لمبی تا آتی ہے۔ لمبی تا آپ پہچانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اس کو کہیں گے یہ لمبی تا۔ جو میں قاعدہ بتا رہا ہوں یہ اس کا قاعدہ نہیں ہے، وہ گولتا والا قاعدہ ہے۔ گولتا قرآن شریف میں جہاں پر بھی گولتا ہے اور اگر وہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے، وہاں پہ رکنا اور ٹھہرنا ہے تو آخری حرف پر کیا پڑھیں گے؟ ایک کہ گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی۔ گولتا کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں دیکھنا، چاہے 2 زبر ہے، اس کے لیے میں نے یہاں پر تینوں اعراب لگایا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ہمیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر بھی گولتا ہے تو رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی۔ کیسے؟ اس کی مثال جیسے کہ من قوت، یہاں پر گولتا آ گیا، گولتا کے نیچے 2 زیر ہے لیکن ہمیں 2 زیر کو نہیں دیکھنا، ہم کو گولتا دیکھنا ہے۔ گولتا ہے تو ہم اس کو بنا دیں گے جزم والی ہا، اس لیے کہ قاعدہ ہے گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی۔ من قوت، اس کو پڑھیں گے من قوہ۔ کیوں قوہ پڑھا، ہا کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی۔ یہ 3 قاعدے ہو گئے۔ پھر نمبر 4 پر ہے۔ نمبر 4 والا جو قاعدہ ہے اس کا حکم کیا ہے کہ اپنی حالت میں ہی رہے گی۔ یہ جتنی حرکتیں ہیں اور جتنی چیزیں ہیں یہ رکنے کی حالت میں اپنی حالت پر ہی رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ کھڑا زبر، یہاں پر ہم نے کھڑا زبر کو چھوڑ دیا تھا تو کھڑا زبر رکنے کی حالت میں اپنی حالت میں ہی رہے گا۔
مدہ، مدہ تین ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یہ تینوں چیزیں رکنے کی حالت میں اپنی حالت میں رہے گی۔ لین دو ہے، واو لین اور دوسری ہے یا لین۔ واو لین رکنے کی حالت میں بھی اپنی حالت پر رہے گی، یا لین اپنی حالت پر رہے گی، لیکن یہاں اس کی مثال قرآن شریف میں بہت ہی کم جگہ پہ نہ ہونے کے درجے میں ملے گی، اس کے لیے یہاں پر ہم نے مثال نہیں دی۔ اور جزم یہ بھی رکنے کی حالت میں اپنی حالت پر ہی رہے گا۔ تو یہاں پر کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک، یہاں پر تین یعنی چار، پانچ اور چھ، اس کی مثال قرآن شریف میں نہیں ملے گی آپ کو۔ کھڑا زبر رکنے کی حالت میں اپنی حالت پر رہے گا، جیسے کہ ما اغنا، قرآن شریف میں اسی طرح لکھا ہوا رہتا ہے اور ہمیں رکنا ہے تو اسی طرح پڑھنا ہے۔ الف مدہ، بناہا، اسی طرح لکھا ہوا بھی ہے اور اگر رکنا ہے تو بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ تجری، یا مدہ، تجری، اسی طرح لکھا ہوا ہے اور پڑھنا بھی اسی طرح ہے، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا، کھڑا زبر مدہ کے اندر الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یا لین، واو لین اور جزم رکنے کی حالت میں اپنی حالت میں رہیں گے۔ وما نقموا، یہ ہوا واو مدہ، واو مدہ بھی رکنے کی حالت میں اپنی حالت پر ہی رہے گا، اس کو پڑھیں گے وما نقموا اور لکھا بھی اسی طرح جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لین، واو لین، واو لین اہتدوا، اسی طرح قرآن شریف میں لکھا ہوا بھی رہے گا اور رکنے کی حالت میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، اہتدوا۔ پھر اس کے بعد ہے جزم، لم یلد، جو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد، لم یلد یہ جزم کے ساتھ لکھا ہوا رہتا ہے اور رکنے کی حالت میں جزم کو جزم ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ کل ملا کے چار قاعدے ہوئے، ایک، دو، تین اور یہ چار۔ اور ایکسٹرا ایک آپ کو بتا رہا ہوں قاعدہ، جو قرآن شریف میں آپ کو بعد میں جا کر ضرورت پڑے گی، جو شاید آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا۔ الا الاشقى، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الا الاشقى، جہاں پر بھی قرآن شریف کے اندر جو یہ یا ہے، یہ والی یا جس کو یا معروف کہتے ہیں، یہ والی یا جہاں پر بھی قرآن شریف میں آئے گی اور اس کے پہلے والے حرف پر اگر زبر رہے گا تو رکنے کی حالت میں اس کو اشقو پڑھیں گے، کھڑا زبر دے کر پڑھیں گے۔ یہ والی یا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں یا مجہول، میں جو بات کر رہا ہوں یہ یا معروف کی بات کر رہا ہوں۔ یا معروف قرآن شریف میں ہے، اس سے پہلے اگر زبر ہے تو رکنے کی حالت میں اس کو اشقو پڑھیں گے، کھڑا زبر دے کر۔ الا الاشقى، لکھا ہوا ہے اشقا لیکن رکنے کی حالت میں کیا پڑھیں گے؟ الا الاشقى، الا الاشقى۔ یہ کل ملا کر 5 قاعدے ہوئے۔ نمبر 1 پر ہے زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، رکنے کی حالت میں جزم بنے گا، 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا، گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بنے گی، کھڑا زبر الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، واولین اور جزم یہ رکنے کی حالت میں اپنی حالت میں ہی رہیں گے۔ اور یہ یا معروف والا قاعدہ، جس کے پہلے اگر زبر ہو تو رکنے کی حالت میں کھڑا زبر دے کر الا الاشقى پڑھیں گے۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پلے لسٹ کو جا کر چیک کر لیجئے، اس کے اندر وقف کا قاعدہ میں نے سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں سمجھ میں آیا پھر بھی تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر میسیج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔